بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہرکل کی تقریر میں جوش بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سپاہیوں میں کچھ ہلچل پیدا ہو گئی ہے تو اس نے کہا کہ ہمس سونے اور چاندی کے خزانوں کا شہر ہے، اس شہر کو فتح کر لو اور یہ خزانے تمہارے ہوں گے۔ مال غنیمت اتنا زیادہ اور اتنا قیمتی ہے کہ دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ اس شہر میں انتہائی حسین لڑکیاں اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ ہر سپاہی کے حصے میں ایک لڑکی آ جائے گی، اور جو سپاہی کسی بھی لڑکی کو ساتھ لے کے آئے گا وہ اسی کی ملکیت رہے گی۔ اب تو صاف نظر آنے لگا کہ اس رومی فوج میں زندگی لوٹ آئی تھی۔ ہرکل نے فوج کو بتایا کہ ہمس میں مسلمانوں کی فوج بہت ہی کم ہے، جو ایک دن بھی مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ دو تین جرنیل فوج کے پیچھے گھوڑوں پر سوار تھے۔ ان جرنیلوں میں ایک انتھونیس تھا جس کے پہلو میں ایک اور گھوڑ سوار تھا، وہ یوکلس تھا۔ ہرکل نے یوکلس کی ماں سے کہا تھا کہ وہ یوکلس کو جرنیل بنا رہا ہے، لیکن اسے عملی تجربے کی ضرورت ہے۔ یوکلس کی ماں تو خوش ہو گئی تھی اور یوکلس بھی خوش تھا، لیکن ماں بیٹے جان نہ سکے کہ یہ ہرکل اور اس کے بیٹے قسطنطین نے یہ انتظام یوکلس کو مروانے کے لیے کیا تھا۔ اس نے یوکلس کو بہت دن پہلے جرنیل آنتھونیس کے حوالے کر کے کہا کہ اسے میدان جنگ میں قیادت کے عملی سبق دینے ہیں۔ یوکلس کو اس طرح مروانے کی سازش سے جرنیل آنتھونیس کو بے خبر رکھا گیا تھا۔ اسے ہرکل نے کہا تھا کہ یہ اس کو لڑائی کے دوران اپنے ساتھ ہی نہ رکھے، بلکہ اسے کچھ دیر کے لیے الگ کر کے لڑائی میں سپاہیوں کی طرح شامل ہونے دے۔ یوکلس کو قتل کرنے کا کام دو عہدے داروں کو سونپا گیا تھا۔ انہیں بتایا تھا کہ وہ اس پر نظر رکھیں، اور وہ جب گھمسان کی لڑائی میں ذرا الگ ہو جائے تو اسے قتل کر دیں، اور پھر مشہور کیا جائے گا کہ یوکلس لڑتے ہوئے مارا گیا ہے۔ ان عہدے داروں سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ قتل انتھونیس کے سامنے نہ ہو۔ یوکلس کو پہلی بار جنگ میں آنے کا موقع ملا تھا۔ وہ ماہر تیغ زن اور برچھی باز تھا۔ بازو تو اس کا ایک ہی تھا، لیکن اسی ہاتھ سے وہ تیغ زنی اور برچھی بازی کے ایسے کمالات دکھاتا تھا کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے تھے۔ وہ بہت ہی خوش تھا کہ اسے لڑنے کا موقع دیا گیا ہے۔ ہرکل کا لیکچر ختم ہو گیا تھا اور فوج ابھی وہیں کھڑی تھی۔ ہرکل گھوڑے پر سوار اپنی فوج کا معائنہ کرنے کو چلا۔ اس کے ساتھ قسطنطین گھوڑے پر سوار تھا۔ اب تو اس یوکلس کو زندہ رہنے کا حق ملنا ہی نہیں چاہیے، قسطنطین نے ہرکل سے کہا۔ کیا آپ نے اس کے جرم کی سنگینی کا ابھی تک اندازہ نہیں کیا؟ ان قبائلیوں کو یہاں سے بھگانے میں یوکلس کا بھی اچھا خاصا ہاتھ ہے۔ انہیں میرے خلاف اتنا زیادہ بھڑکا دیا تھا کہ مجھے یہ خطرہ نظر آنے لگا تھا کہ لڑائی کے دوران یہ قبائلی میرا حکم مانیں گے ہی نہیں۔ میں نے اب فیصلہ بدل تو نہیں دیا، ہرکل نے کہا۔ میں اسے زندہ رہنے کے حق سے محروم کر چکا ہوں۔ تم اب یہ سوچو کہ مسلمانوں نے حملہ کر دیا تو تم اس فوج کو کس طرح لڑاؤ گے؟ قسطنطین نے باپ کو یقین دلایا کہ وہ اس فوج کو بڑے کارگر طریقے سے لڑائے گا اور اپنی جان بھی لڑا دے گا۔ یہ دونوں باتیں کرتے کرتے یوکلس اور انتھونیس تک جا پہنچے اور گھوڑے روک لیے۔ ہرکل نے یوکلس کی پیٹھ تھپکی اور بڑے پیار سے اس کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ اس لڑائی کے بعد تم جرنیل ہوگے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق پیغام بھیجا تھا کہ کاکا بن عمرو کو 4000 سوار دے کر فوراً ہمس روانہ کر دیا جائے، اور وہ کم سے کم پڑاؤ کر کے وہاں پہنچے۔ کاکا پہلے ایران کی فوجوں کے خلاف لڑ رہے تھے اور انہیں شکست دینے میں بہت شہرت حاصل کی تھی۔ ان کی تیز رفتاری تو خاص طور پر مشہور تھی۔ اب وہ ہمس کو اسی تیز رفتاری سے جا رہے تھے، لیکن فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ ابھی منزل تک نہیں پہنچے تھے۔ ہمس میں ابو عبیدہ کو پیغام مل گیا تھا کہ کاکا ان کے پاس 4000 گھوڑ سواروں کے ساتھ پہنچ رہے ہیں، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا انتظار نہ کیا، کیونکہ انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر کے فیصلہ کیا تھا کہ رومیوں کی اس فوج پر فوراً حملہ کر دیا جائے۔ ان دونوں سواروں نے یہ سوچا تھا کہ یہ فوج اور ہرکل خود بھی صدمے کی حالت میں ہوں گے۔ وہ 30,000 قبائلی لشکر سے محروم ہو گئے ہیں۔ دوسری سوچ یہ آئی تھی کہ اس فوج کو اتنی مہلت نہ دی جائے کہ بزنطیہ جا کر قلعہ بند ہو جائے۔ محاصرے کی جنگ لمبی ہو سکتی تھی۔ سالار اس علاقے سے واقف نہیں تھے جس میں ہرکل کی فوج موجود تھی۔ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدید کو بلایا۔ حدید تو اس علاقے میں رہ کر آیا تھا، اس لیے وہاں کے حد و حال سے ہی نہیں بلکہ چپے چپے سے واقف تھا۔ اس نے سپہ سالار کو وہاں کی زمین نہایت اچھی طرح سمجھا دی۔ وہ علاقہ میدانی نہیں، پہاڑی اور جنگلاتی تھا۔ حملے اور لڑائی کا پلان اس کے مطابق بنایا گیا۔ اسی روز پیش قدمی کا حکم دے دیا گیا۔ حدید اپنے 2-3 ساتھیوں کے ساتھ ہراول دستے کے ساتھ گائیڈ کے طور پر گیا۔ ادھر ہرکل اور قسطنطین ابھی فیصلہ نہیں کر سکے تھے کہ فوج کو یہیں رہنے دیں یا بزنطیہ بلا کر قلعہ بند ہو جائیں۔ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ انہیں ایسی توقع تھی ہی نہیں کہ مسلمان پیش قدمی کریں گے یا ہمس میں ہی اس انتظار میں رہیں گے کہ رومی فوج حملہ کرے۔ تاریخ سے اتنا ہی پتہ چلتا ہے کہ ہرکل بری طرح بھوکلایا ہوا تھا اور تذبذب کے عالم میں تھا۔ اپنی فوج کو بہرحال اس نے ہر وقت تیار رہنے کا حکم دے دیا تھا
ابو عبیدہ چاہتے تو یہ تھے کہ اچانک رومیوں پر جا پڑیں، لیکن ایسی توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ وہ رومیوں کو بے خبری میں جا لیں گے، کیونکہ ہرکل کے مخبر اور جاسوس ہمس میں بھی موجود تھے اور ان کا باہر کے علاقے میں بھی موجود ہونا یقینی تھا۔ ابو عبیدہ نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک حصے کو سیدھا جانا تھا اور 2 حصوں کو دائیں اور بائیں دور دور نکل کر جانا تھا، اور دشمن کو یہ تاثر دینا تھا کہ حملہ آور فوج یہی ہے جو سامنے آ رہی ہے۔ ابو عبیدہ اس درمیان والے حصے کے ساتھ تھے۔ اس حصے کی پیش قدمی کی رفتار کم رکھی گئی تاکہ دائیں اور بائیں والے حصے اپنے اپنے مقام تک پہنچ جائیں اور پھر سامنے سے حملہ کیا جائے۔ ان پہلوؤں والے دستوں کو دور کا چکر کاٹ کر جانا تھا۔ فاصلہ اتنا زیادہ نہیں تھا کہ پیش قدمی میں دن ہی گزر جاتا۔ فجر کی نماز کے بعد چلا ہوا لشکر اس وقت لڑائی کے مقام پر پہنچ گیا جب سورج سر پر آ رہا تھا۔ یوں ہی ابو عبیدہ کے دستے پہاڑوں سے نکل کر اس کشادہ میدان میں پہنچے جہاں رومی فوج تھی، تو انہوں نے دشمن کو لڑائی کی ترتیب میں تیار پایا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ہرکل کو پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی۔ ہرکل خود میدان جنگ میں نہیں تھا، کمان اس کے بیٹے قسطنطین کے ہاتھ میں تھی۔ مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ کر اس نے بڑے ہی پرجوش لہجے میں اپنی فوج کو للکارا اور کہا کہ وہ دیکھو تمہارا دشمن کتنی تھوڑی تعداد میں ہے اور تم اسے آسانی سے کاٹ دو گے۔ اس کے ساتھ ہی قسطنطین نے اپنی فوج کو دائیں بائیں اور زیادہ پھیلا دیا۔ اس زمانے کا ایک دستور یہ بھی تھا کہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے دونوں طرفوں سے ایک دوسرے کو للکارا جاتا تھا کہ ہمارے ایک بہادر کے مقابلے میں اپنا کوئی بہادر نکالو۔ اس طرح دونوں طرفوں سے ایک ایک آدمی دونوں فوجوں کے درمیان جا کر مقابلہ کرتا تھا، جو ایک مارے جانے تک جاری رہتا تھا۔ عموماً خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کئی مقابلے لڑ چکے تھے اور ان انفرادی مقابلوں میں انہوں نے رومیوں کے کئی جرنیل ہلاک کیے تھے، لیکن اس لڑائی میں ایسا کوئی مقابلہ نہ ہوا۔ ابو عبیدہ نے آمنے سامنے کے حملے کا حکم دے دیا اور مجاہدین نعرہ تکبیر کی گرج کے ساتھ پورے جوش و خروش سے دشمن کی طرف بڑھے۔ چند منٹوں میں ہی دونوں فوجیں گتم گتھا ہو گئیں۔ رومیوں کا جرنیل انتونیس یوکلس کے ساتھ ایک پہلو پر تھا۔ وہ اس طرح یوکلس کو ہر بات بتا رہا تھا جس طرح استاد اپنے شاگرد کو سبق دیا کرتا ہے۔ کیونکہ وہ جرنیل تھا اس لیے سپاہیوں کی طرح لڑ نہیں رہا تھا بلکہ لڑا رہا تھا۔ اس کی اور یوکلس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور گھمسان کی لڑائی ان تک پہنچ رہی تھی۔ یوکلس آگے بڑھ کر لڑنا چاہتا تھا لیکن انتونیس اسے آگے نہیں جانے دے رہا تھا۔ وہ یوکلس کو پینترے اور لڑائی کے داؤ پیچ بتا رہا تھا۔ رومی فوج جم کر لڑ رہی تھی۔ وہ تو بد دل اور کم حوصلہ فوج تھی کیونکہ اس پر مسلمانوں کی دہشت پہلے ہی طاری تھی۔ توقع نہیں تھی کہ رومی فوج اس طرح لڑے گی، لیکن وہ شاید اس خیال سے جم گئے تھے کہ مسلمانوں کی تعداد خاصی تھوڑی تھی۔ قسطنطین اس کو بڑی اچھی طرح کنٹرول کر رہا تھا اور فوج کو دائیں بائیں طرف لانے کی کوشش میں بھی تھا کہ پہلوؤں سے مسلمانوں پر حملہ کیا جائے۔ اس کے مطابق ابو عبیدہ مجاہدین کو بھی پھیلاتے جا رہے تھے۔ اس طرح گھمسان کی لڑائی وہاں تک جا پہنچی جہاں انتونیس اور یوکلس تھے۔ انتونیس لڑائی میں الجھ گیا اور اس کی توجہ یوکلس سے ہٹ گئی۔ وہ دیکھ نہ سکا کہ یوکلس جوانی کے جوش میں بھول گیا تھا کہ وہ جرنیل تو نہیں لیکن جرنیلی حیثیت کا آدمی ہے۔ وہ تیغ زنی کے جوہر آزمانا چاہتا تھا۔ وہ ایک ہی ہاتھ سے لڑ رہا تھا اور گھوڑے کی لگام اپنے منہ میں لے رکھی تھی۔ یہی اس کا کمال تھا کہ وہ گھوڑے کو بھی اپنے قابو میں رکھے ہوئے تھا اور لڑ رہا تھا۔ انتونیس نے دائیں بائیں طرف دیکھا، اسے یوکلس اپنے ساتھ نظر نہ آیا۔ وہ پریشان ہو گیا، پریشان بھی اتنا کہ وہ لڑائی کو بھول گیا اور یوکلس کو ڈھونڈنے لگا۔ یوکلس جلد ہی اسے نظر آ گیا اور انتونیس نے گھوڑا اس کی طرف دوڑا دیا۔ انتونیس نے دیکھا کہ 2 مسلمان گھوڑ سوار 2-3 رومی گھوڑ سواروں کے تعاقب میں گھوڑے دوڑاتے یوکلس کے قریب سے گزر رہے تھے۔ یوکلس نے اپنا گھوڑا ان کے پیچھے ڈال دیا۔ انتونیس فوراً اس تک پہنچ کر اسے روکنا اور اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ 2 رومی گھوڑ سوار یوکلس کے پیچھے جا رہے تھے۔ انتونیس نے یہ عجیب منظر بھی دیکھا کہ قسطنطین اس طرف آ گیا تھا اور اس نے ایک جگہ گھوڑا روک لیا تھا۔ وہ اس فوج کا کمانڈر تھا اور اسے اس وقت فوج کے پیچھے یا درمیان میں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ ایک سوار علمبردار تھا اور صرف 2 محافظ تھے۔ وہ یوکلس کو مسلمان سواروں کے پیچھے جاتا دیکھ رہا تھا۔ ایک رومی سوار یوکلس کے قریب ہو گیا اور تلوار اس طرح بلند کی جیسے یوکلس کو مارنا چاہتا ہو۔ انتونیس یوکلس کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ اپنا ہی ایک سوار یوکلس کو تلوار مارنے لگا ہے تو انتونیس نے گھوڑا اور تیز کر کے تلوار اس طرح رومی سوار کے پیٹ میں اتار دی جس طرح برچھی ماری جاتی ہے۔ ایک اور رومی سوار یوکلس کے گھوڑے کے دوسرے پہلو پر تھا لیکن ذرا آگے تھا۔ انتونیس نے دیکھا کہ وہ اپنا گھوڑا یوکلس کے گھوڑے کے ساتھ کر کے اسے روکنے کی کوشش میں تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ یوکلس کو مارنا چاہتا ہے۔ انتونیس نے اپنا گھوڑا اس کی طرف کر لیا اور رومی سوار اسے دیکھ نہ سکا کیونکہ اس کی توجہ یوکلس پر تھی۔
अंथोनीस ने उसके दाएं कंधे पर तलवार का ऐसा जोरदार वार किया कि उसका बाजू जिस्म से अलग कर दिया। उसकी तलवार उसी हाथ में थी। अंथोनीस ने यूक्लिस को अपने साथ लिया और एक तरफ ले गया। अंथोनीस ने परवाह ही नहीं की कि कस्तुनतीन ने उसकी ये कार्रवाई देखी है या नहीं। यह कोई मामूली जुर्म नहीं था कि उसने लड़ाई के दौरान अपने ही 2 सिपाहियों को मार दिया था। कस्तुनतीन ने अंथोनीस की ये सारी कार्रवाई देखी और मुंह फेर कर वहां से चला गया। आपने अपने ही आदमियों को क्यों काट फेंका है? यूक्लिस ने अंथोनीस से पूछा। अगर मैं उन्हें देख ना लेता तो ये तुम्हें काट फेंकते, अंथोनीस ने कहा। अब मुझसे अलग ना होना। क्या आप मुझे बताएंगे नहीं ये मामला क्या है? यूक्लिस ने पूछा। मैं तो लड़ने आया था। अपने बाप और भाई को मैं दिखाना चाहता था कि मैं देखने में अधूरा हूँ, अपने फ़राइज़ की अदायगी में अधूरा नहीं हूँ। शायद यही देखने के लिए शाह हरकुल ने मुझे आपके साथ भेजा था। नहीं मेरे बेटे, अंथोनीस ने कहा, तुम्हारे बाप और भाई ने तुम्हें यहाँ कत्ल करवाने के लिए भेजा था, और कत्ल उन 2 आदमियों ने करना था जो तुम तक पहुंच गए थे, और एक की तलवार और तुम्हारी गर्दन के दरमियान थोड़ा सा फासला रह गया था, और दूसरा सवार अपना घोड़ा तुम्हारे घोड़े की गर्दन से लगाकर तुम्हें रोक रहा था। मैं ना देख लेता तो तुम्हारी माँ को यह खबर सुनाई जाती कि तुम्हारा बेटा बहादुरी से लड़ता हुआ मारा गया है। तुमने देखा नहीं कि उस वक़्त कस्तुनतीन उस तरफ आ गया था। इतनी ज़्यादा खूनरेज़ लड़ाई में कस्तुनतीन को कहीं और होना चाहिए था। वो इधर आया तो तुम पर हमला हुआ। तुम्हारे ये दोनों कातिल कोई मामूली सिपाही नहीं, बल्कि 200-400 सिपाहियों की कमान करने वाले ओहदेदार थे। यूक्लिस यकीनन हैरान नहीं हुआ होगा कि बाप और भाई ने उसे कत्ल कराने की साजिश की थी। शाही खानदानों में खून के रिश्ते कोई मानी नहीं रखते थे, और जहाँ तख्तो ताज की जानशीनी का मसला पैदा हो जाए वहाँ भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। मुझे बताएं मैं क्या करूं? यूक्लिस ने पूछा। यहाँ से निकल जाऊं या यहीं रहूं? मेरे साथ रहो, अंथोनीस ने कहा। अब तो मुझे भी यहाँ से भागना पड़ेगा। मैंने कमान करने वाले 2 ओहदेदारों को कत्ल कर दिया है। ये कोई नहीं सुनेगा कि कत्ल की वजह क्या थी। मेरे लिए अब सजाए मौत है। फिर आए यहाँ से निकल चलें, यूक्लिस ने कहा। तुम यूं करो, अंथोनीस ने कहा, ये जो टीकरी है उसके पीछे चले जाओ और इस तरह बजंतिया पहुंचो कि यहाँ से निकलते तुम्हें कोई देख ना ले। सीधे अपनी माँ के पास पहुंचना और उसे बता देना यहाँ क्या हुआ है और मैंने तुम्हें क्या बताया है। और आप अभी कुछ फैसला नहीं किया, अंथोनीस ने कहा। तुम जाओ। यूक्लिस साथ ही एक टीकरी के पीछे चला गया और वहां से उसने बदंतिया का रुख करके घोड़े को एड़ लगा दी। वहां एक घोड़सवार के निकल भागने का किसी को पता नहीं चल सकता था कि फलां भाग निकला है। वहां तो सैकड़ों घोड़े भागते दौड़ते मैदान जंग से निकल गए थे। बाद बगैर सवारों के थे। उनके सवार जख्मी होकर घोड़ों से गिर पड़े थे। कुछ सवार जख्मी होकर गिरे तो उनके एक एक पांव रकाबों में फंस गए थे और घोड़े उनकी लहू लहान लाशें घसीटते फिर रहे थे। बाद घोड़े जख्मी थे और वो अंधाधुंध दौड़ते फिर रहे थे, और बाज घोड़े अपने सवारों को पीठ पर उठाए दौड़े जा रहे थे। उनका रुख अंताकिया की तरफ था, जहां से आगे बहरे रोम की बंदरगाह थी। उस बंदरगाह पर वो बहरी जहाज खड़े थे जो मिस्र से हरकुल के लिए कुमक लाए थे। मौरखों के मुताबिक 2-3 घंटों तक रोमी जमकर लड़ते रहे। हरकुल ने उन्हें सोने के टुकड़ों इनाम और हिम्स के माल गनीमत की लालच दे रखी थी। उनमें इतनी ताकत थी कि रोमियों के कदम जम गए। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि रोमी कुछ ज्यादा ही जोश और जज्बे में हैं, तो उन्होंने खालिद बिन वलीद को इशारा किया। मुजाहिदीन के लश्कर के कुछ दस्ते दाएं को और कुछ बाएं को चले गए थे। ये खालिद बिन वलीद के जेर कमान थे। उन्होंने उन दस्तों को ऐसी खूबी से पहाड़ियों के पीछे छुपा दिया था कि रोमी उनसे बेखबर रहे। पेशकदमी के दौरान उन्हें दूर से ही पहाड़ियों के अंदर भेज दिया गया था। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक खसूसी चाल होती थी, जिससे उन्होंने अपने से कई गुना ताकतवर दुश्मन को कई मैदानों में बहुत बड़ी शिकस्त दी थी। यहाँ भी उन्होंने रोमियों को यही धोखा दिया। अबू अबैदा ने इशारा किया तो खालिद बिन वलीद ने दाएं बाएं कासदों को यह पैगाम देकर दौड़ा दिया कि टूट पड़ो। पहलवों के उन दस्तों के कमांडर बेताबी से इस हुक्म के मुंतजिर थे। वो पेचोताब खा रहे थे कि उनके भाई लड़ रहे हैं, अपना और दुश्मन का खून बहा रहे हैं, और वो पहाड़ियों के अंदर आराम से छुपे बैठे हैं। आहर उन्हें हमले का हुक्म मिला। दुश्मन के दोनों पहलुओं से पहाड़ियों के अंदर से घोड़े सर पर दौड़ते इस तरह निकले जिस तरह सैलाब बंद तोड़कर गराता ठाठे मारता बाहर आता है और जो कुछ भी सामने आता है इसो खाशाक की तरह बहा ले जाता है। कुछ घुड़सवार रोमियों के अकब में चले गए। कस्तुनतीन के लिए 2 ही रास्ते रह गए थे, अपनी फौज को कटवाता या भाग निकलता। उसने दूसरा रास्ता इख्तियार किया, अपनी फौज को मुजाहिदीन की तलवारों और बर्छियों से कट मरने और उनको घोड़ों तले रौंदे जाने के लिए छोड़कर भाग निकला। रूमी सिपाही कट काट कर गिरने लगे। मैदान जंग के इर्द गिर्द पहाड़ियों की टीकरियां और चट्टानें थी।
رومی جو لڑائی سے نکل سکے وہ پہاڑیوں کے اندر چلے گئے اور بچ نکلے۔ تمام مورخ متفقہ طور پر لکھتے ہیں کہ بھاگنے والے رومیوں کا رخ انطاکیہ کی طرف تھا۔ وہ یہی فوج تھی جو قسطنطین کے ساتھ مصر سے ہرقل کی مدد کے لیے آئی تھی۔ یہ رومی اس توقع پر انطاکیہ کی طرف بھاگ رہے تھے کہ جن بحری جہازوں پر وہ آئے تھے وہ بھی وہیں ہوں گے اور انہیں واپس مصر لے جائیں گے۔ حیرت ناک بات یہ ہوئی کہ قسطنطین بھی بزنطیہ جانے کے بجائے انطاکیہ کی طرف بھاگا۔ ظاہر ہے اس کا ارادہ بھی مصر چلے جانے کا تھا۔ ہرقل کی شکست مکمل ہو چکی تھی۔ ملک شام پر اس کا 1 انچ زمین پر بھی تسلط نہیں رہا تھا۔ بزنطیہ میں ہرقل کو اطلاع مل گئی تھی کہ اس کی یہ فوج جو مصر سے آئی تھی اور وہ بچی کچی فوج جو بزنطیہ میں اس کے پاس تھی سب کٹ مری ہے یا تتر بتر ہو کر بھاگ نکلی ہے۔ ہرقل نے اس اطلاع پر پہلا اقدام یہ کیا کہ بزنطیہ سے نکل جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس نے حکم دے دیا کہ بزنطیہ خالی کر دیا جائے۔ خالی کر دینے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ 1-2 دنوں میں وہ محل بھی خالی کر جاتا اور وہاں سے نکلنے والے لوگ بھی نکل جاتے۔ اس انخلاء میں بہت سے دنوں کی مہلت درکار تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ ہرقل نے شکست تسلیم کر لی تھی اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مصر چلا جائے گا۔ اپنے مصاحبوں سے اس نے کہا تھا کہ وہ مصر جا کر فوج کو تیار کرے گا اور پھر شام پر فوج کو کر کے مسلمانوں کو یہاں سے نکال باہر کرے گا۔ یہ ایک قدرتی رد عمل تھا یا اپنی شکست پر پردہ ڈالنے کا ایک ڈھنگ کہ اس نے اعلان کیا خفت مٹانے کا اس کے سوا اور کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یوکلس میدان جنگ سے نکلا تو رات کے وقت بزنطیہ اپنی ماں لیزا کے پاس گیا تھا۔ یہ ایک احتیاط تھی کہ ہرقل کو پتہ نہ چلے کہ یوکلس آیا ہے۔ ماں یوکلس کو دیکھ کر یقیناً حیران ہوئی ہوگی کہ یہ لڑکا واپس کیوں آ گیا ہے۔ یوکلس نے ماں کو سارا واقعہ بتایا اور کہا کہ انتھونیس نہ ہوتا تو ماں کو اس کی لاش ملتی جس کا سر الگ ہوتا۔ یوکلس لیزا کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ تو ایسی چونکی کہ اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں اور منہ کھل گیا۔ پھر اس کے چہرے پر غصے کا تاثر آ گیا اور وہ دانت پیسنے لگی۔ ظالم جلاد، لیزا نے دانت پیستے ہوئے کہا، میں اسے زہر پلانے آئی تھی لیکن میرے دل میں اس کی ایسی محبت پیدا ہوئی کہ میں نے اسے صاف بتا دیا تھا کہ میں کس طرح ایران کی طرف سے اس کے لیے سراپائی دھوکہ اور فرشتہ اجل بن کر آئی تھی۔ میں نے محبت سے اندھی ہو کر اس کے ساتھ شادی کر لی اور آج یہ میرے بیٹے کو قتل کروا رہا ہے۔ اس سے میرا اعتماد شادی کے کچھ دنوں بعد ہی اٹھ گیا تھا لیکن میں اس کے ہاتھوں میں مجبور ہو چکی تھی۔ لیزا نے یہ بات ایسے انداز سے کہی جیسے وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہو۔ یوکلس اس کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا کہ ماں کیا کہہ رہی ہے۔ 1-2 دنوں بعد انتونیس بھی بزنطیہ پہنچ گیا لیکن اس نے بھی ایسی احتیاط کی کہ ہرقل کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ اس کا ایک جرنیل میدان جنگ سے آیا ہے۔ وہ اپنے گھر بھی نہ گیا، کسی دوست کے یہاں یا اپنے کسی خفیہ ٹھکانے پر چلا گیا۔ وہ جرنیل تھا اور جرنیل عموماً شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ انتونیس نے اپنے کسی قابل اعتماد دوست یا نوکر یا کسی اور کو خفیہ طور پر لیزا کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ وہ اسے آ کر ملے۔ لیزا تو بڑی بےتابی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ انتونیس سے پوچھنے کو بےتاب تھی کہ اسے کس طرح پتہ چلا تھا کہ ہرقل اور اس کا بیٹا قسطنطین یوکلس کو اس طریقے سے قتل کرنا چاہتے تھے جو یوکلس نے اسے سنایا ہے۔ یوں ہی اسے انتونیس کا پیغام ملا وہ چل پڑی اور انتونیس کے پاس پہنچ گئی۔ وہ ایک عام عورت کے لباس میں چہرے پر نقاب ڈالے اس کے پاس گئی تھی تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ آؤ لیزا، انتونیس نے پوچھا، کیا تمہیں اپنا بیٹا زندہ و سلامت واپس مل گیا ہے؟ ہاں مل گیا ہے، لیزا نے کہا، لیکن یہ سب ہوا کیا اور ہوا کیسے؟ میں کچھ سمجھی ہوں اور کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ انتونیس نے کہا کہ اس نے اسے یہی بتانے کے لیے بلایا ہے کہ وہ یوکلس اور موت کے درمیان کس طرح آ گیا تھا۔ ذرا اس منظر کو سامنے لائیں جب قسطنطین ہرقل کے پاس بیٹھا تھا اور وہ یوکلس کے اس جرم پر تبادلہ خیالات کر رہے تھے کہ اس نے غداری کی ہے اور قبائلیوں میں قسطنطین کے خلاف بد اعتمادی کی ہے۔ پھر ہرقل نے یوکلس کو سزائے موت دینے کا فیصلہ سنایا اور اسے قتل کروانے کا جو طریقہ اس کے دماغ میں آیا تھا وہ قسطنطین کو بتا دیا۔ پھر اس نے لیزا کو اور یوکلس کو بھی بلایا تھا اور انہیں یہ جھانسا دیا تھا کہ وہ یوکلس کو جرنیل بنانے کا فیصلہ کر چکا ہے اور عملی تجربہ حاصل کرنے کے لیے یوکلس کو میدان جنگ میں جانا پڑے گا۔ ہرقل کے کمرے میں ایک نوخیز اور بڑی ہی دلکش کنیز موجود تھی جو وقفے وقفے سے ہرقل کو شراب پلاتی اور پھر الگ ہٹ کر اس طرح کھڑی ہو جاتی تھی کہ اس کی پیٹھ ہرقل اور قسطنطین کی طرف ہو جاتی تھی یا وہ باہر نکل جاتی۔ اس کے کان ہرقل اور قسطنطین کی باتوں پر لگے ہوئے تھے۔ اس نے بڑی اچھی طرح سن لیا تھا کہ یوکلس کو قتل کروایا جائے گا اور اس مقصد کے لیے انہوں نے اسے جرنیل بنانے کی جو بات کی تھی وہ ایک جھانسا تھا۔ جب ہرقل نے کہا کہ وہ یوکلس کو انتونیس کے حوالے کر دے گا تو کنیز چونک اٹھی تھی اور اب وہ ہرقل اور قسطنطین کی باتیں پہلے سے زیادہ غور اور توجہ سے سننے لگی۔ اس نے یوکلس کے قتل کی ساری سازش سن لی۔ یہ کنیز کم سنی میں اس کی بیوہ ماں سے چھینی گئی تھی
اور اسے ہرکل کو بطور تحفہ پیش کیا گیا تھا۔ لڑکی چونکہ غیر معمولی طور پر خوبصورت تھی، اس لیے اسے ہرکل کی خاص کنیز بنا کر اس کے مطابق تربیت دی گئی تھی۔ انتھونیس کنیز کی ماں کو اچھی طرح جانتا تھا اور ماں انتھونیس کو اپنا ہمدرد سمجھتی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس عورت کا خاوند انتھونیس کا دوست تھا، وہ مر گیا تھا۔ کنیز کی ماں انتھونیس کے آگے فریاد کرتی رہتی تھی کہ اس کی بیٹی اسے واپس مل جائے۔ انتھونیس نے اس عورت کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ اس کی بیٹی کو کسی نہ کسی طرح ہرکل کے چنگل سے آزاد کرا لے گا۔ کنیز اسے اپنا مونس اور غمخوار سمجھتی تھی اور دل میں اسے باپ کا درجہ دے دیا تھا۔ کنیز انتھونیس کو یوں خوش کرتی رہتی تھی کہ ہرکل اپنے خاص کمرے میں کسی کے ساتھ کوئی بات کرتا اور اس میں کوئی راز ہوتا تو موقع پیدا کر کے انتھونیس کو بتا دیتی تھی۔ اس طرح اس نے قتل کی سازش انتھونیس تک پہنچا دی۔ اس نے انتھونیس کو یہ بات اس لیے سنائی تھی کہ وہ اس خبر سے لطف اندوز ہوگا۔ اس سے زیادہ انتھونیس کا اس راز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وہ یہ جان نہ سکی کہ انتھونیس کے لیے یہ خبر کس قدر اہم تھی، اور اسے جب اس سازش کی تفصیلات معلوم ہوئی تو وہ کس قدر مسرور ہوا تھا۔ یوکلس کو انتھونیس کے ساتھ ہی لگا کر، یعنی اس کا شاگرد بنا کر محاذ پر بھیجا گیا تھا۔ انتھونیس نے یوکلس کی ماں کو بتایا کہ یوکلس اس کے ساتھ میدان جنگ میں آیا تو ہر وقت اس پر نظر رکھی کہ ایسا نہ ہو کہ قسطنطین کہیں سے اسے لڑائی سے پہلے مروا دے۔ انتھونیس اسے الگ ہونے ہی نہیں دیتا تھا۔ آخر جنگ شروع ہو گئی۔ اب تو انتھونیس یوکلس کو بالکل ہی اپنے ساتھ رکھتا تھا، لیکن یوکلس موقع دیکھ کر اسے الگ ہو گیا۔ انتھونیس نے جس طرح یوکلس کو بچایا وہ بیان ہو چکا ہے۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ لیزا نے پوچھا۔ نہیں لیزا، انتھونیس نے جواب دیا، میں نے کچھ سوچ کر ہی تمہیں نہیں بتایا تھا۔ سوچا یہ تھا کہ تم ہرکل کو جا بتاؤ گی اور پھر یوکلس کو محاذ پر نہیں جانے دو گی تو ہرکل اسے کسی اور طرح قتل کروا دے گا۔ میں نے اس کو بچانے کا عہد کر لیا تھا۔ تم جانتی ہو کیوں؟ ہاں میں جانتی ہوں، لیزا نے کہا۔ یوکلس تمہارا اپنا بیٹا ہے، یہ ہرکل کا بیٹا نہیں۔ میں نے جن بیٹیوں کو جنم دیا ہے وہ ہرکل کی ہیں۔ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، انتھونیس نے کہا۔ یوکلس میرا اپنا بیٹا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ لیزا نے ہرکل کی محبت سے مجبور ہو کر اس کے ساتھ شادی کر لی تھی، لیکن ہرکل کا دل چند ہی دنوں بعد لیزا سے ہٹنا شروع ہو گیا تھا۔ اس وقت انتھونیس جرنیل نہیں تھا، وہ ہرکل کے محافظ دستے کا کمانڈر تھا۔ اپنے وقت کا خوب رو اور جاذب نظر جوان تھا۔ لیزا کو وہ اتنا اچھا لگا کہ اس کے ساتھ اس کی خفیہ دوستی ہو گئی۔ یوکلس اس دوستی کی پیداوار تھا، یعنی انتھونیس کا بیٹا۔ بادشاہوں کی اندرونی دنیا میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ انتھونیس نے کہا کہ مجھے پتہ چلتا کہ ہرکل نے قسطنطین کو یا اپنے کسی اور بیٹے کو قتل کروانے کی سازش کی ہے تو میں اس میں ذرا سی بھی دلچسپی نہ لیتا، لیکن یوکلس کو میں یوں قتل ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ میرے خون کا مسئلہ تھا۔ قسطنطین نے ہرکل کو بتایا ہوگا کہ تم نے اس کی سازش ناکام بنا دی ہے۔ لیزا نے کہا کہ ہرکل تمہارا یہ جرم بخش دے گا؟ نہ بخشے، انتھونیس نے کہا۔ میں روپوش ہو جاؤں گا۔ جس روز پکڑا گیا وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ ابھی یہیں چھپے رہو، لیزا نے کہا۔ کہیں بھاگنا ہے تو مجھے اور یوکلس کو بھی ساتھ لے چلو۔ ہرکل اور قسطنطین کو شکست کا کڑوا گھونٹ نگل لینے دو، انتھونیس نے کہا۔ اس کے بعد سوچوں گا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ادھر ہرکل کی بھاگی ہوئی فوج کے عہدیدار اور سپاہی بندرگاہ تک جا پہنچے اور بحری جہاز میں سوار ہو گئے۔ یہ جہاز انہیں مصر لے کر روانہ ہو گیا۔